الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق اللہ العظیم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی تھی شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی تھی شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. محترم حضرات اور قابل قدر شخصیات، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور جمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں. حضرات، اس جمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے. یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سر پکف میدان میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا. انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی. انہوں نے سر کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو کبھی سر نگو نہ ہونے دیا. حضرات، جب ہندوستان کی مقدس زمین پر ان انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا غلام بنایا گیا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی عرضہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن، شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے. یہ وہی مرد
جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے علمناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کہ جس کے ذہن میں انگریز نے پھانسی کا بندہ بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دیکھ رہے ہیں اور علماء کرام کو انگاروں پر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، ان کے کپڑے میرے سامنے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا مولویوں، جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قربان جاؤ علماء کرام پر، سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر کسی نے انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ محترم حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں۔ اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی، اور ہم بھی ایک بات بدل کر دیکھیں گے کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا باشعور قاتل میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔